نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت میں سے یہ علامت ہے کہ عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خاوندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیں گی۔ آج یہ شکایتیں اکثر ملتی ہیں اور واقعی یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ عورتیں صحت مند بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر خواہ ٹال مٹول اس لیے کرتی ہے کہ خاوند کو اپنی اہمیت جتلا سکے، حالانکہ دوسری طرف مرد گناہ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جس کو حلال کھانے کو نہیں ملے گا تو صاف ظاہر ہے کہ حرام کی طرف للچائی نظروں سے دیکھیں گا۔ اس لیے نیک بیویاں اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں چھوٹی موٹی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتی۔ ہاں، خاوندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورت کی ضرورت کا خیال رکھے اور اس کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالے، بلکہ یہ چیز تو محبت و پیار سے تعلق رکھتی ہے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر جنت کا دروازہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا، یعنی فرض نمازیں پڑھی، پردے کا خیال رکھا، فرضوں کو پورا کیا اور اپنے خاوند کو خوش رکھا، اس کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ محدثین نے فرمایا کہ خاوند عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ خاوند کا خوش ہونا دروازے کا کھل جانا ہے اور خاوند کا ناراض ہونا دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کبھی یہ سنتے ہیں کہ ایک عورت عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے اور پھر اپنے خاوند سے الجھتی ہے، تو سچی بات ہے کہ کئی مرتبہ تو کانپ اٹھتے ہیں کہ اس عورت نے پھر دین کو کیا سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہا کہ نیک خاوند کو سجدہ کرے اور اگر خاوند نیک نہ ہو تو سجدہ نہ کرے، نہیں، خاوند کو سجدہ کرے۔ لہذا خاوند نیک ہو یا بد، عورت کو چاہیے کہ اس کی خادمہ بن کر رہے۔ اللہ نے اس کو خادمہ بنایا، اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھے، اپنی عزت سمجھے اور خاوند کو خوش رکھیے۔ خاوند کو خوش رکھنا عورت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مخلص عورت کا خاوند اس سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ جو عورت خاوند کی بات مان لیتی ہے، خاوند اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے خاوند کو خوش رکھنا جنت کے دروازے کو کھولنا ہے اور خاوند کو ناراض کرنا جنت کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ ہم نے اپنے علماء سے کتابوں میں یہ بات پڑھی، فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کا خاوند بغیر کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے تب بھی بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ توجہ فرمائیے کہ اگر کسی کا خاوند بغیر کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے تب بھی شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو کہتی ہے کہ نہیں، اگر یہ بات اس نے میری نہ مانی تو میں نے اس سے بولنا ہی نہیں، اور گھر کے اندر پھر جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ ضد تو آپ پوری کر لیں گی مگر اللہ کی رضا تو آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ خاوند کو پریشانی کے وقت میں تسلی دیا کرے۔ یہ صحابیات کی سنت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پر پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔